السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس مکالمے میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے، جس کا عنوان ہے اگر میں ریاست جموں و کشمیر کا وزیر اعلیٰ ہوتا۔ دوستو، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ریاست جموں و کشمیر کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہے۔ انہی مسائل اور ان کے حل پر بات چیت کرنے کے لیے ہم آپ کے پسندیدہ چینل ٹک ٹیس ٹاکس پر حاضر ہوئے ہیں۔ تو خود سے شروع کرتے ہوئے میں عرض کر دوں کہ اگر میں ریاست جموں و کشمیر کا وزیر اعلیٰ ہوتا تو سب سے پہلے میں تعلیم اور صحت پر زور دیتا۔ اچھی تعلیم ہی معاشرتی ترقی کی بنیاد ہے۔ میں تعلیم کے نظام میں اصلاحات لاتا، بہترین اساتذہ اور جدید نصاب کو متعارف کرواتا تاکہ ہمارے بچے عالمی سطح پر مقابلہ کر سکے۔ تعلیم کے ساتھ میں اخلاقیات اور دین کو معاشرت میں پیوست کرنے کی کوشش کرتا تاکہ نئی نسل نہ صرف تعلیم یافتہ ہو بلکہ دیانت دار اور با اخلاق بھی ہو اور وہ صحیح معنوں میں قیادت کے لیے تیار ہو سکے۔ ساتھ ہی ساتھ میں ریاست کے ہر حصے میں معیاری صحت کی سہولت فراہم کرنے کو یقینی بناتا، خاص طور پر دیہی علاقوں میں جہاں طبی سہولت کی شدید کمی ہے۔ اسپتالوں میں جدید ٹیکنالوجی، ڈاکٹروں کی تعداد میں اضافہ اور عوام کو صحت سے متعلق آگاہی فراہم کرنا میری اولین ترجیحات میں شامل ہوتا۔ عزیف، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن تعلیم و صحت کے ساتھ ساتھ ہمیں رشوت، بدعنوانی اور افسر شاہی جیسے مسائل کا بھی سامنا ہے۔ اگر میں وزیر اعلیٰ ہوتی تو سب سے پہلے ان مسائل کے حل نکالتی۔ ہمارے یہاں زیادہ تر کام اس لیے نہیں ہوتے کیونکہ سرکاری افسر اور سیاستدان خود فائدہ اٹھانے میں لگے ہوتے ہیں۔ وہ اپنی مصلحتوں کے چکر میں عوام کی زندگیوں کو مشکل بناتے ہیں۔ جب تک ہم اس مسئلے کو حل نہیں کریں گے کچھ بھی نہیں بدلے گا۔ وزیر اعلیٰ بن کر میں سب سے پہلے رشوت اور موقع پرست سیاستدانوں کی مکاری اور افسر شاہی کا خاتمہ کرتی اور ایسے قوانین بناتی کہ حکمران اپنی ذاتی مفاد کے بجائے عوامی مفاد کے لیے کام کرتے اور انہیں عوامی خدمت کے لیے جواب دہ ہونا پڑتا۔ زائرہ، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن ہمیں ماحولیاتی آلودگی جیسے مسائل کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ریاست جموں و کشمیر اپنی خوبصورت ندی نالوں، آبشاروں اور جھیلوں کے لیے مشہور ہے۔ ہماری ریاست کی خوبصورتی سیاحوں کو ہمیشہ اپنی طرف کھینچتی ہے، لیکن اب ہماری خوبصورت وادیاں، ندی نالے، آبشاریں آلودگی کا شکار ہو چکی ہیں۔ ماحولیاتی آلودگی نہ صرف ہماری ریاست کی قدرتی خوبصورتی کو برباد کر رہے ہیں بلکہ اس کا اثر ہماری صحت اور سیاحت پر پڑ رہا ہے۔ اگر میں وزیر اعلیٰ ہوتی تو سب سے پہلے میں ریاست کے قدرتی وسائل کی صفائی اور تحفظ پر توجہ دیتی تاکہ ہماری ریاست دوبارہ خوبصورتی اور صحت مند ماحول کا نمونہ بن سکے۔ سیاح بھی یہاں زیادہ تعداد میں آتے اور ریاست کی معیشت بہتر ہوتی۔ آپ سب کی باتوں میں وزن ہے، لیکن سیاحت اور معیشت تبھی ترقی کر سکیں گے جب ریاست میں امن ہوگا۔ جب یہاں امن قائم ہوگا تو نہ صرف ہماری معیشت مضبوط ہوگی بلکہ دنیا کے سامنے ہمارا صحیح چہرہ بھی سامنے آئے گا۔ جنگوں، موقع پرست سیاستدان، افسر شاہی اور غیر یقینی صورتحال نے ہماری عوام کو مایوس کیا ہے۔ پچھلے 77 سالوں سے یہ ریاست عالمی برادری اور بڑی طاقتوں کی مصلحتوں کا شکار رہ چکی ہے۔ ہم نے 1948، 1965 اور 1999 کی جنگیں دیکھی ہیں۔ اگر میں وزیر اعلیٰ ہوتا تو میں اختلاف رائے کا احترام کرتے ہوئے ہر سطح پر ہر ذمہ دار سے افہام و تفہیم کے ساتھ ریاست کو اس کا صحیح مقام اور اس کی عوام کو انصاف دلانے کے لیے کوشاں رہتا۔ ہم نے لاکھوں جانیں کھوئی ہیں، انگنت ستم جھیلے ہیں، کروڑوں کے املاک ضائع ہوئی۔ میں مرہم کا کام کرتا، وطن سے دور پڑے لوگوں کو وطن بلاتا۔ میں پنڈت برادری کی عزت اور وقار کے ساتھ واپسی کو یقینی بناتا تاکہ ہم دوبارہ ایک پرامن اور ہم آہنگ معاشرہ تشکیل دے سکیں۔ آپ سب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ہمیں ریاست کے مسائل کو ہر پہلو سے دیکھنا ہوگا۔ ایک سنگین مسئلہ جو ہمارے نوجوانوں کو درپیش ہے وہ بے روزگاری ہے۔ بے روزگاری کی وجہ سے نوجوانوں میں مایوسی پھیل رہی ہے، خودکشیوں کی شرح بڑھ رہی ہے اور یہ مسئلہ ہمارے ریاست کے مستقبل کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ آج ریاست میں کئی نوجوان ایسے ہیں جو پی ایچ ڈی جیسی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے باوجود بھی ملازمتیں نہ ملنے کی وجہ سے مزدوری کرنے پر مجبور ہیں۔ اگر میں وزیر اعلیٰ ہوتا تو میں نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے پر زور دیتا۔ میں صنعتوں اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں سرمایہ کاری کرتا اور ساتھ ہی ساتھ میں ٹیکنیکی تربیت پر بھی توجہ دیتا تاکہ ہر نوجوان صرف نوکری کے منتظر نہ رہے بلکہ اپنے ہنر کے ذریعے خود کاروبار بھی پیدا کر سکے۔ میں نوجوان کو سٹارٹ اپس اور کاروباری موقع فراہم کرنے کے لیے
हुकूमत की जानिब से माली मदद और तरबियत का इंतज़ाम करता, और साथ ही साथ हमें अवाम को बुनियादी सहूलियत भी फराहम करनी होगी। जब तक लोगों को पीने का साफ पानी, सड़कें और बिजली नहीं मिलेगी, वो कैसे अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। पीने का साफ पानी, सेहतमंद माहौल हर इंसान का हक है। अगर हमने इन मसाइल पर अभी काम नहीं किया तो मुस्तकबिल में हमें बहुत बड़े मसाइल का सामना करना पड़ेगा। चले, हमें ये मानना होगा कि रियासत जम्मू व कश्मीर के मसाइल पेचीदा है और उनका हल सिर्फ एक ही शोबे में तरक्की से मुमकिन नहीं। हमें तालीम, सेहत, अमन व अमान, शिफाफियत, माहौलियाती सफाई, रोजगार और बुनियादी सहूलियत के मसाइल को साथ लेकर चलना होगा। हमें ये समझना होगा कि रियासत की तरक्की माशी या सियासी नहीं बल्कि अखलाकी और माशरती बेहतरी में भी है। मैं अपने बयान में थोड़ी तब्दीली लेकर कहना चाहूँगा कि अगर मैं वजीर आला होता तो मैं एसेंटिस जैसे इदारों की मदद लेकर एक ऐसी क़ियादत फराहम करता जो रियासत के तमाम मसाइल को हल करने के लिए काम करती। हमें अपने मसाइल को समझकर तारीख और मौजूदा सूरत हाल को सामने रखते हुए आगे बढ़ना होगा। और हमें रिश्वत, बदअनवानी, मौका परस्त सियासतदानों की मकारी का खात्मा करके अवामी भलाई के लिए काम करना होगा। हमारी कुदरती वसाइल और सयाहत को फरोग देकर हम अपनी मईशत को बेहतर कर सकते हैं और दुनिया के सामने अपनी हकीकी तस्वीर पेश कर सकते हैं। और आवाम को उनके बुनियादी हुकूक देकर हम एक खुशहाल और तरक्की याफ्ता रियासत का ख्वाब पूरा कर सकते हैं। हाँ, हम शायद वजीर आला न बन सके, लेकिन हमें एसेंटिस जैसे इदारों में यही सीखने को मिलता है कि अपने हिस्से का काम ईमानदारी और दियानतदारी से करें। अगर हम अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे तो यकीनन हम रियासत की तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे। उज़ैब भाई, अगर हम सब वजीर आला होते तो शायद ये रियासत अब तक मिसाली रियासत बन चुकी होती।